السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تعالیٰ آج کی صبح آپ کی حاجات اور قبولیت کے نوید بن کر اپنے نور کی ٹھنڈی کرنوں سے آپ کے گھر کے در و دیوار کو منور کر دے۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور روز محشر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک فرما دے، اور ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں بھی ہوں اچھے حال میں رہیں، خوش رہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا سورہ المومنون سے ایسے ناممکن کام جو ہے ان کو کس طریقے سے، کون سی اس کی آیت ہے سورہ المومنون کی جو پڑھ کے وہ جھٹ پل آپ کے حق میں بہتر اور اچھے ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد مشکلات سے اور غموں سے اور الجھنوں سے نکلنے کی کیا دعا ہے، اور اگر کوئی ناراض ہے فیملی میں، گھر میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، خاندان میں اور ہمسایوں میں، ملنے والوں میں، تو کس طرح پیار محبت سے آپ اللہ کا نام لے کے ان کو منا سکتے ہیں کہ نفرتیں نکل جائیں اور محبتیں آ جائیں، اور جو کیسے آپ مشکل ترین اسباب جو آپ کے کام ہے تو آپ کیسے اللہ کو منا سکتے ہیں کہ کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے ہم مشکل سے نکل جائیں، اور بیماری جو ہے ناگہانی اس سے نجات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس سے اللہ کا نام تو باتیں چھوٹی ہوں گی، کلام تو بڑا ہوگا، طاقت تو بڑی ہوگی نا جو آپ کی مدد کرے گی اور جو آپ کو آپ کی دعائیں پوری کر کے آپ کو اس مشکل سے نکالے گی۔ دعا، پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتاؤں۔ خوبصورت زندگی کا راز ہے دعا کی جائے اور دعا لی جائے۔ دعا سے عبادت ہے، دعا سے برکت ہے، دعا سے حفاظت ہے، دعا سے معافی ہے۔ دعا کرنا کبھی نہ بھولیں، کیونکہ دنیا میں سب کو دعا کی ضرورت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجئے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ دعا نہ کریں کہ ہمارے اوپر دکھ نہ آئیں، بلکہ یہ دعا بھی کریں کہ دکھ ہم سے دور رہیں، چھوٹی موٹی مشکل پہ بھی آئے تو ہمیں اس کا سامنا بھی کر سکیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب دعائیں رنگ لاتی ہیں تو آپ کی زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ تھوڑی سی عبادت بہت سا صلہ دیتی ہے، اور چھوٹی سی دعا عرش بھی ہلا دیتی ہے۔ دعا زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے، کیونکہ دعا ان کی بھی قبول ہوتی ہے جن کی زبان ہی نہیں ہوتی۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ اگر مانگنا ہی ہے تو خدا سے مانگو، جو زبان پر آنے سے پہلے دعا کی وجہ جانتا ہے۔ زندگی تو خود ایک عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ یہ کسی کے کام آئے۔ آنسو نہ ہوتے تو آنکھیں اتنی خوبصورت نہ ہوتی، درد نہ ہوتا تو خوشیوں کی قیمت کا ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ کیا ہے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔
کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا، صرف اللہ ہے جو سنتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اللہ آپ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا رب تیرے ذکر کے نور سے ہمارے دل منور ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے اللہ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا اور الحمدللہ مسلمان بنایا۔ اگر تو ہمیں مشرک بنا دیتا اور ہم اسی پر قائم رہتے تو اللہ ہمارا ٹھکانہ تو دوزخ ہوتا۔ الحمدللہ تو نے ہمیں بچا لیا اور دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے۔ یا رب تو ہی معبود برحق ہے، کامل اختیار تیرے ہی پاس ہے۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں مرتے دم تک تو اپنی اطاعت میں رکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر چیز وہ خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہو تیری پاکی بیان کرتی ہے، اور تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ الہی ہمیں وہ ہر عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کی توفیق دے جس سے ہمیں تیرا قرب نصیب ہو۔ یا رب سب کی پریشانیوں کو دور کر اپنی عافیت نصیب کر۔ یا رب تنگیوں کو کشادگی میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی عافیت آخرت بخیر کرنا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ توبہ کرنے میں ایک گھڑی بھی دیر نہ کریں، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو، کیونکہ اگلا سانس نصیب ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ، تو وہ ہے اپنی ساری باتیں اپنے رب سے کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق سے کرو۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جو زمین پہ ہے، اور بیت المعمور اللہ کا گھر ہے جو بالکل بیت اللہ کے اوپر، اسی کے بالکل سیدھ میں اوپر آسمان پہ، جہاں پہ فرشتے 70,000 فرشتے روز نماز ادا کرتے ہیں، ہر نماز آ کے، اور جو ایک دفعہ ادا کر جاتے ہیں ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ حضور پاک کو معراج کے واقعے میں وہ بھی دکھایا گیا، بیت المعمور بھی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، خدا کے پیچھے بھاگو وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ زندگی کا خلاصہ تو بس اتنا ہی ہے نا، معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا اور بے رحم موت۔ صرف اللہ کی محبت وہ محبت ہے جس میں کبھی کوئی خسارہ نہیں، گھاٹا نہیں، جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ یا اللہ I am sorry for I forget you when I laugh and you remember me when I cry۔ یہ تو بڑائی والے کے کام ہے، اور بڑائی والا ہی یہ بڑے بڑے کام جو ہے وہ کر سکتا ہے، ہم جیسے گناہ گار ان کی یہ ہمت کہاں کہ کر سکے۔ چلیں جی اب ہم آتے ہیں سورہ المومنون کی طرف۔ یہ اس کی آخری 4 آیات ہے نا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اب میں اس کا ترجمہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ پھر اس پہ بھی لگیں گے، آپ اپنے قرآن سے کھول کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر اس پہ بھی 4-5 منٹ لگیں گے۔ یہ جو ہے
ایسی 4 آیات ہیں کہ اگر آپ اس کو رات کو بعد نماز عشاء یا بعد نماز مغرب ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، کم از کم ایک تسبیح، تو آپ کے سارے ہی کام ہو جائیں گے۔ کسی پہ جادو بندش کا اثر محسوس ہوتا ہے وہ ہٹ جائے گا، کسی کے رزق میں تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کسی کو بچوں کے رشتے چاہیے، ان میں اتنا ان کا اثر ہے، یہ اتنی بہترین آیات ہیں کہ یہ ناممکن کام کو ممکن کرنے والی ہے۔ بس آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کو کیا اس کا فائدہ ہے۔ جو بچے جو کوئی سنتا نہیں ہے، سننا یا بولنا کسی کا پرابلم ہے ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کو میں نے بتایا ہے جس میں سے باہر کے ملکوں سے بھی فون تھے، یہاں سے بھی تھے، ان میں سارے ہی بچے ٹھیک ہو گئے ہیں، صرف ایک رہ گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بولنے لگے گا۔ کان میں اذان دیتے ہیں، اذان کو پڑھنا ہے کان میں، اور یہ آیات آخری پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو ہے 4 آیات جو ہیں سورہ مومن کے آخری 4 آیات، اور اذان کو اپنے گھر میں بھی بار بار چلنے دیں آٹو پہ لگا کے، اور اس کو آیات اور اذان کو پڑھیں۔ اذان دینی نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ اچھا، سورہ طٰہٰ روزانہ ایک دفعہ پڑھنے سے بندش اور جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رزق کھل جائے گا، ایسے کھل جائے گا کہ ہم نے سوچا نہیں ہوگا کبھی اتنا رزق بھی مل سکتا ہے۔ اور یا قادر یا نافع بہت پڑھے، اس سے بندش، جادو، قلت، علت، بیماری سب ختم ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اے اللہ ہمارے کاموں میں آسانی دے، مشکلات نہ دے، اور ہر کام کو خیر سے مکمل فرما، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں پھر پڑھ دیتی ہوں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین۔ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی کسی ناراضگی ہو فیملیوں میں، گھروں میں، کسی میں، تو وہ یہ پڑھ لیا کرے منانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام، یا حنان، یا منان، یا حلیم، اور ایسے بھی پڑھ سکتا ہے یا حنان، یا منان، یا حلیم، اور یا حنان، یا منان، یا حلیم۔ اچھا دیکھیں، یا حلیم کے معنی ہے بردبار، اور یا حنان کے معنی ہے رحمت کرنے والا، اور منان کے معنی ہے احسان کرنے والا، یعنی منانے میں یا ناراضگیاں ختم کرنے میں ہم پہ احسان کر، رحمت کر، کیونکہ تو بردبار ہے، کر سکتا ہے۔ یا حنان، یا منان، یا حلیم، یہ ایک تسبیح روزانہ پڑھے اور چلتے پھرتے پڑھے، انشاءاللہ تعالی مشکل حل ہوگی۔ اور یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، یعنی تو مالک ہے پوری دنیا کا، ملکوں کا، صاحب جلال ہے اور کرم کرنے والا ہے، یعنی دبے لفظوں میں اللہ کو کہنا تو اتنا کچھ ہے نا، سب کچھ ہی یعنی تو ہے، تو ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اور یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اے اسباب کے پیدا کرنے والے میرے لیے خیر کے اسباب پیدا کر دے، ہر کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ میں اس لیے آپ کو کئی دفعہ بول کے بتایا ہے کہ آپ اس کو لکھ سکیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں، اللہم راد الضالۃ وہادی الضلالۃ انت تہدی من الضلالۃ اردو علیہ ضالۃ بقدرتک و سلطانک فانہا من عطائک و فضلک۔ یہ پہلے بھی میں بھیج چکی ہوں، لیکن یہ اتنی قیمتی دعا ہے کہ میں کہتی ہوں شاید وہ ایپیسوڈ کسی نے نہ سنا ہو، اس سے مس ہو گیا ہو، تو اس کو پتہ چل جائے۔ اے اللہ، گم شدہ کو واپس لانے اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے والے، تو ہی بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتا ہے، تو اپنی قدرت اور غالبیت سے میری گمشدہ چیز کو واپس فرما دے، کیونکہ بے شک وہ تیری ہی عطا اور تیرے ہی فضل سے مجھے ملی تھی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ کوئی بھٹکا ہوا ہوگا، بھٹکی ہوئی ہوگی، سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ جو بھٹکے ہوئے ہوں گے اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی دعا ہے، جو ہدایت سے ہٹ گئے ان کی ہدایت کی دعا ہے۔ آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے، اس کے ملنے کی دعا بھی ہے۔ آپ کی کوئی چیز کسی نے دبا لی، روک لی،
آپ کے تک پہنچنے سے، تو یہ اس کے لیے بھی دعا ہے اور یہ ناراضگی ختم کرنے کی بھی دعا ہے، کیونکہ ہے کہ یہ جو دلا دے وہ مجھے واپس تیری ہی رحمت فضل سے مجھے ملی ہوئی تھی. اس کی پکچر بھی آپ کو آ جائے گی. اور دوسرا جو ہے، بہت ہی زیادہ جو بیمار، جن کو خدا نہ خاصہ ڈاکٹر جواب بھی دے چکے ہوں، اللہ رحم کرے، میرے منہ میں خاک، تو یہ ان کے لیے بھی یہ آیت جو ہے نا، جتنی دفعہ پڑھ سکیں پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھ سکیں. ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں 11 دفعہ یہ دونوں آیتوں کو، پھر آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی، پھر تو تسبیحاں پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے. ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين فانزل شفاء من شفاءك ورحمة من رحمتك على هذه الوجه. ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں ہے، تیری رحمت جیسے آسمان میں ہے ایسے ہی زمین میں بھی عام کر دے، ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر دے، تو پاک لوگوں کا پروردگار ہے، پس تو اپنی خطا شفاؤں میں سے شفا، رحمتوں میں سے رحمت عطا فرما دے کہ اس بیماری پر کہ یہ جاتی رہے. بہت قیمتی دعا ہے یہ، آپ کو ہر جگہ ہر کتاب سے کہیں سے ملے گی بھی نہیں. اور میں آپ کو، میرے پاس چونکہ ہے بہت بڑے اللہ کے نیک شخص کی دی ہوئی، اللہ اس کو بہت اجر عظیم دے، تو اس سے آپ کے جو کام ہوں گے نا مشکل، اللہ اس کو آسان کر دے گا. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آیت نمبر 74 ہے سورہ الفرقان کی، یہ وہ پہلی دونوں دعائیں ہیں. اور یہ میں نے اپنے فیس بک پہ پیج پہ بھی ڈال دی ہیں یہ دونوں دعائیں، اور میں نے ذکر کے گروپ پہ بھی ڈال دی ہیں. لیکن یہ اب اس کے اندر بھی یہ آ جائے گا یوٹیوب پہ، اس کی پکچریں آ جائیں گی اور آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. پھر بھی کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ ضرور بتائے، میں جو بھی ان کے لیے کر سکوں گی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ میں ضرور کر دوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی دعاؤں کے ہمیشہ شرف قبولیت بخشے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. یہ بہت، اور ایک آپ پڑھ لیا کرے، اللہم اکفیناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت. اللہم اکفیناہ بما شئت، اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے شرارت کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں یا ہر قسم کی شیطانیت سے. اللہم اکفیناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت، تو ہی مجھے بچا لے اور میری ضرورتوں کو پوری کر جہاں سے تو چاہے جیسے تو چاہے. اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، اللہم اکفیناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت. اللہم اکفیناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے پڑھنے کے لیے. اگر آپ اس کو کچھ دفعہ صبح کچھ دفعہ شام پڑھیں تو یہ آپ کے کاموں کے لیے کافی ہے. ایک میری دوست تھی جس کا بیچاری کا گھر بک گیا تھا، وہ بہت پریشان تھی. میں نے کہا یہ پڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ یقین کریں کہ اللہ نے اس کی ایسے سنی ہے کہ اس کو غیب سے مدد کر کے اس کے کوئی پرانے پھنسے ہوئے پیسے مل گئے تھوڑے بہت، اور کچھ اس نے اور ارینج کر لیے بیچاری نے، اور اس کو بحریہ ٹاؤن میں اللہ پاک نے پلاٹ دے دیا. اب گھر بنانے کی تیاری کر رہی ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے، ایسے ہی اسباب وہ سب کے لیے پیدا کر دے گا. صرف ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسے کی گیم ہے ساری. اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ایسے ہی پاتا ہے جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرے. وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. باقی تو ہم تو سارے کچھ بھی نہیں. ہم تو ایک ایسے ہی، ہمیں ایک سانس لینے پہ بھی قادر نہیں ہے. وہ ہمیں سانس لینے کی مہلت دیتا ہے تو پھر ہی ہم سانس لیتے ہیں. وہ نہ دے فارغ، ہماری کوئی طاقت نہیں. ہمیشہ سب کے لیے اچھی بات سوچیں، اچھی دعا دیں، اچھے گرے ہوئے کو کھڑا کر دیں.
اور کسی کے لیے بہترین سوچے. کبھی کوئی کہے یہ چیز اس کے اوپر پلٹا دو، خدا کے لیے ایسا کبھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے خارج ہو جائے گا، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں آئے گی، اللہ اور اس کا رسول اس سے پردہ کریں گے جس نے یہ حرکت کی ہوگی. اللہ کبھی نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں کبھی شامل ہوں. آپ کو کبھی وہم آیا کیا پتا ہم نے کون سا اس کو صحیح دیکھا ہوتا ہے، شک ہی کیا ہوتا ہے نا، اس پہ کسی کو الزام لگا دے، بری بات ہے. اور وہ پڑھ لیا کریں سورہ قلم کی آخری آیتیں، وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام. سورہ قلم، لکھنے والا جو ہوتا ہے پین قلم، اس کی آخری آیتیں وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ سے شروع ہو. 7 دفعہ صبح پڑھ لیں، 7 دفعہ شام پڑھ لیں. حضور کے لیے اتری تھی جب ان پہ جادو ہوا تھا. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے. آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے. کچھ لوگوں نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو بخدا سبسکرائب کر دیجئے، اور کچھ لوگوں کو بھیجنے میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیے تاکہ اللہ کے فی سبیل اللہ کے کام میں آپ کا بھی حصہ ڈل جائے، آپ بھی حصہ دار ہو. خدا حافظ.